اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الفاتحہ کا تعارف پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے اور اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ یہ وہ مختصر لیکن حقائق اور معنی سے لبریز، دل نشین و دل آویز جلیل القدر سورت ہے، جس سے اس مقدس آسمانی کتاب کا آغاز ہوتا ہے، جس نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا، جس نے فکر و نظر میں انقلاب پیدا کر دیا، جس نے قلب و روح کو نئی زندگی بخش دی۔ اس پاک سورت کی گو نہ گو برکات کو کیوں کر قلم بند کیا جا سکتا ہے؟ وہ متعدد نام جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو یاد فرمایا، حقیقت شناس نگاہوں کو ان فیوز برکات سے آشنا کر دیں گے جو اس میں بڑی خوبصورتی سے سمو لیے گئے ہیں۔ ان ناموں سے چند یہ ہیں: الفاتحہ، رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب، قرآن حکیم کے سربستہ، روزوں کی کلید، ام القرآن، حقائق قرآن کا ماخذ و منبع، السبع المثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، الشفاء، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تریاق۔ یہ سورت پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا 1 رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں۔ اس کے الفاظ کی تعداد 25 ہے اور حروف کی تعداد 123 ہے۔ اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ علیہ کو اہم مقام حاصل ہے۔ ہمیں ہمارے ہادی و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام بسم اللہ علیہ سے شروع کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا اغلقا بکا وذکر اسما وذکر اسم اللہ وعطفا مصباحل وذکر اسم اللہ وخمران اک وذکر اسم اللہ وووکا ستاک وذکر اسم اللہ۔ تفسیر القرطبی۔ دروازہ بند کرو تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو، دیا بجھاؤ تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو، اپنی مشک کا منہ بند کرو تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا کرتے وقت انسان اپنے کارساز حقیقی کا نام لینے کا خوگر ہو جائے، تاکہ اس کی برکت سے مشکلیں آسان ہوں، اس کی تائید و نصرت پر اس کا توکل پختہ ہو جائے۔ جب اسے ہر کام شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو وہ ہر ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اس کے رب تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ امام قرطبی نے صحیح سند سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی العاص نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے مشرف با اسلام ہوا ہوں جسم میں درد رہتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ علیہ پڑھو اور 7 بار یہ جملہ کہو: اعوذ بعزت اللہ وقدرت من شر ما اجد واخذار۔ فاللہ معبود حقیقی کا علم ذاتی ہے، ذات باری کا علاوہ کسی کے اس لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ ان کا ماخذ رحمت ہے اور رحمت الہی سے مراد اس کا وہ انعام و اکرام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا رہتا ہے۔ وجود زندگی، علم و حکمت، قوت و عزت اور عمل صالح کی توفیق سب اسی کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ یہ اس کی بے پایا رحمت ہی تو ہے جس نے کسی استحقاق کے بغیر انسان کی جسمانی اور روحانی بلیدگی کے سبب سب سامان فراہم فرما دیے۔ یہ اس کی بے حد و بے حساب رحمت ہی تو ہے
کہ ہماری لگاتار ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود وہ اپنے لطف و کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا سب سے پہلے ذکر کرتا ہے وہ صفت قہاریت و جباریت نہیں بلکہ صفت رحمانیت اور رحیمیت ہے۔ یہ اس لیے کہ بندے کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اس کا دار و مدار خوف و ہراس اور رعب و دبدبا پر نہ ہو بلکہ رحمت و محبت پر ہو، کیونکہ یہی وہ اکسیر ہے جس سے انسان کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اور پناہ توانائیاں اشکار ہوتی ہیں، اور یہی معراج انسانیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو عیاں دیکھ لے۔ بعض حق ناشناس کہتے ہیں کہ اسلام کا خدا خونی ہے اور اپنے ماننے والوں کو خون خواری سکھاتا ہے۔ کاش وہ اسلام کی مقدس کتاب کے پہلے صفحے کی پہلی آیت ہی پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ اسلام کا خدا خون خواری نہیں، الرحمن ہے۔ اس کی رحمت کا وسیع دامن کائنات کے ذرہ ذرہ کو اپنے آغوش لطف و کرم میں لیے ہے۔ اسلام کا خدا شفاق نہیں بلکہ الرحیم ہے۔ اس کی رحمت کا بادل ہر وقت برستا ہی رہتا ہے۔ جیسے پہلے عرض کی کہ یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ ان کا معنی صرف رحمت کرنے والا نہیں بلکہ بہت اور ہر وقت رحمت کرنے والا ہے، لیکن الرحمن میں الرحیم سے بھی زیادہ مبالغہ ہے، یعنی بہت ہی رحم فرمانے والا، اتنی رحمت فرمانے والا ہے جس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ معانۃ المعنم الحقیقی البالغ فی رحمہ غایتھا وذکر وذلک لا یصدق علی خیر بیدی۔ اس لیے الرحمن کا اطلاق بجز ذات الہی کے کسی پر نہیں ہو۔ مسئلہ بسم اللہ الگ کلام الہی ہے، دو صورتوں میں الگ کرنے کے لیے اس کا نزول ہو۔ یہ نہ سورت فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی، نال سورت کی آیت ہے نہ کسی سورت کی، ہاں سورت نمل کی ایک آیت کا جزو ہے۔ اس لیے انحاف و مالکیہ کے نزدیک سورت فاتحہ کی طرف نماز میں اسے بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔